السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ پرسنل فائنانس کے علاوہ جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ اور اس طرح کی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. ملک کے بارے میں بیٹھ کے سوچتے ہیں، ایک دوسرے کا بھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا دادا پوتا شو جو ہے وہ 1.5 دہائی ہو چلی ہے تقریباً جب سے ہم یہ پروگرام لے کے آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں. تو میسیجز آپ بھیجتے ہیں آڈیو اور ویڈیو شکل کے اندر. ٹیکسٹ میسیجز ہم شامل نہیں کرتے، آڈیو اور ویڈیو میسیج میں بھیجتے ہیں. آپ کی اس کے اندر شمولیت ہو جاتی ہے اور ہماری جو ہے وہ قبولیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا پہلا پیغام. السلام علیکم، محمد ذوالفقار لاہور سے. میرا سوال ہے، کیا عام آدمی کے بلا ضرورت غیر ملکی کرنسی خریدنے اور رکھنے پر کوئی قانون موجود ہے؟ کیا غیر ملکی کرنسی رکھنے پر پابندی ہونی چاہیے؟ اس پر بھارت میں کیا قانون ہے؟ جی، نارملی عام پاکستانی جو ہے وہ ایک مقدار سے زیادہ کرنسی کیری نہیں کر سکتا، اور میرا خیال ہے 5,000 ہے یا ڈالر ہے یا اتنے کی لمٹ ہے. لیکن چونکہ خود غرضی کا دور ہے نا، میں جو کچھ مرضی کروں جو ہے وہ، اگر میرے دل میں خیال آ گیا ہے کہ یہ درخت کاٹ کے بیچنے سے جو سڑک کے باہر میرے گھر کے باہر لگا ہوا ہے مجھے کچھ پیسے مل سکتے ہیں، تو میں اس بات کو قطعاً خاطر میں نہیں لاؤں گا کہ یار اس درخت کاٹنے سے نمبر 1 میرے گھر کی خوبصورتی خراب ہوگی، نمبر 2 یہ جو آکسیجن جنریٹ کرتا ہے اس علاقے کے لیے وہ ختم ہو جائے گی، نمبر 4 سبزہ ویسے ہی ہونا چاہیے یار تاکہ موسم خوشگوار رہتا ہے، یہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں ان کو صرف نظر کرتے ہوئے، یہ جو ایک سوچ ہے خود غرضانہ سوچ جو ہے کہ مجھے پروفٹ ہو جائے، مجھے گین ہو جائے، باقی سارے جائیں بھاڑ میں، قانون، آئین، دستور، اخلاقیات وغیرہ یہ جائیں اندھے کنویں میں، مجھے ان کا کوئی خطرہ نہیں. اگر تو آپ اس سوچ کے حامل ہیں، راستے میں پڑی ہوئی چیز جو ہے وہ اٹھا لینی اور جلدی سے چھپا لینی. ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جانا ہے تو وہاں پہ کوشش کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز پھاڑ کے جیب چھپا لے. یہ جو جیب چھپا لو، یہ جو منفی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے نا ہمارے لوگوں کے اندر، اور کافی زیادہ ہے. میں نے بڑے بڑے عمراء کو دیکھا، مطلب کہ جو ہے وہ ہماری والدہ نے ایک پچھلے دنوں ایک قصہ سنایا کہ ان کے ہاں ایک بہت بڑے نا علاقے کے جاگیردار ہیں، ان کی بیگم صاحبہ تشریف لائیں تو والدہ نے دیکھا کہ اس نے وہی جوتا پہنا ہوا ہے جو کہ کچھ دیر پہلے ان کا چوری ہو گیا تھا. اچھا، وہ فریکوینٹلی آتی رہتی ہیں، تو انہوں نے نا وہ جب مطلب کہ واش روم میں گئیں تو جوتا باہر اتار کے تو گئیں، تو انہوں نے احتیاطاً وہ جو ایک دفعہ اس کے اوپر کوئی چیز گر گئی تھی تو کٹ لگ گیا تھا ایک مخصوص جگہ پہ. ظاہر ہے وہ ہر جگہ، ہر جوتا اگر اس ڈیزائن کا ہے تو اس کے اوپر وہ جگہ پہ کٹ تو نہیں لگا ہوگا. انہوں نے دیکھا کہ کٹ بھی وہی ہے لگا ہوا. اچھا خیر، وہ مطلب کہ خاموش رہیں، انہوں نے کیا کہنا تھا. لیکن وہ اٹھتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ یہ جوتا آپ نے کہاں سے لیا تھا؟ تو انہوں نے بڑی ڈٹائی سے کہا کہ یہ تو میں آپ کا لے کے گئی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیتے، میں تو بعد میں بہت ڈھونڈا یہ. ٹھیک ہے نا، وہ میری بیٹی نے مجھے بڑے چاؤ سے لا کے دیا تھا، تو کہتے میں اس لیے لے گئی تھی کہ یہ بڑا یونیک ڈیزائن تھا. تو انہوں نے کہا آپ مجھے بتا کے لے جاتے. تو وہ پھر آگے سے نا وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو زیادہ چلاک ہوتے ہیں، اگوں پہ آئے نا، نکل لیں آپ ہماری بزرگ ہیں، آپ سے کوئی چیز لینے والی ہمیں اجازت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں ڈھونڈتی رہی اس کو بعد میں. تو یہ مینٹیلٹی ہے، یہ کسی کی بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے، مطلب 700-800 ایکڑ زمین ہے اس کے میاں کی، بھائی وہ ایک مہنگی گاڑی میں آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن گھٹیا حرکت کرنے سے ہم نے باز نہیں آنا. مفت کی چیز پڑی ہو ڈپارٹمنٹل سٹور کے ریسیپشن کے اوپر تو ایویں ہی چونکہ ایک جڑی یہ ٹافی منہ میں ڈال لینی، مطلب یہ حرکتیں کرتے ہیں، ہماری ایک قومی عادت ہے. تو اس عادت کے اگر آپ خوگر ہیں تو پھر آپ یقیناً ڈالر خریدیے، لیکن اس وقت میرے ملک کو اور اس کے خزانے کو ڈالروں کی ضرورت ہے.
تو کوئی ایسا کام مت کیجئے جس سے جو معیشت کے اندر گھومتا ہوا، پاکستانی معیشت کے اندر گھومتا ہوا ڈالر ہے، اس کو آپ بیڈ کے نیچے چھپا دیں. یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے. یہ تو کوئی کمینہ آدمی بات کر سکتا ہے، یہ تو کوئی وطن فروش بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اب میں اور کیا کہوں، مطلب یہ تو کوئی غدار آدمی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. انسان کا بچہ جو ہے، پاکستان کا جو بیٹا ہے، وہ تو ایسی حرکت نہیں کرے گا. آپ دیکھ لیں آپ کس سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. یہ بائی دا وے میرا فتویٰ ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں یہ آپ پہ منحصر ہے، لیکن کسی سے پوچھ لیجئے گا کہ جب وطن کو ڈالروں کی ضرورت ہو تو اس وقت آپ ڈالر خرید کے اندر سٹور کرتے جائیں تو یہ کیسا عمل ہے. اگلا سوال جی السلام علیکم دادا جی، میں شہزاد بات کر رہا ہوں لاہور سے. مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے متعدد بار بتایا کہ UAE پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں $3 ارب انویسٹ کرے گا. یہ پوچھنا تھا کہ یہ $3 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ قیامت سے پہلے آنے کے کوئی چانسز ہیں؟ دیکھیے یہ وہ والی باتیں ہیں جو میں اپنے متعدد مرتبہ دادا پوتا شو میں کر چکا ہوا ہوں. سعودی عرب جو ہے اس نے گوادر میں یا خلیفہ پوائنٹ کے اوپر اس نے ایک ریفائنری لگانی ہے، اور بینظیر بھٹو صاحبہ نواز ضیاء الحق کے دور سے ہم سنتے آ رہے ہیں. پھر بینظیر بھٹو صاحبہ جب پرائم منسٹر بنی تو تب بھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہم یہاں پہ ریفائنری لگوانے ہیں. پھر سعودی عرب نے ہم سے 800 ایکڑ زمین لینی تھی کہ 8000 ایکڑ زمین لینی تھی بلوچستان میں، جس پہ سبزیاں اور پھل اگا کے اس نے واپس سعودی عرب میں ایکسپورٹ کرنے تھے. سعودی عرب نے وہ پروجیکٹ بائی دا وے سوڈان میں کر بھی لیا، سوڈان میں نہیں، میرے خیال لیٹن امریکہ کے کسی ملک میں کر بھی لیا، لیکن ہم اسی فائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ فائل انہوں نے رکھی ہوئی ہے، جب بھی ہمارے یہاں کوئی نئی حکومت آتی ہے اس کو جھاڑ پونچھ کے تو ہمارے ساتھ ایک MOU اور تصویریں اور خبریں چھپوا لیتے ہیں. ادروائز کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے وہ صرف تماشا دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سے جتنا بھی پیسے بلیک منی چوری ہوتا ہے، ٹیکس چوری کا پیسہ ہے، وہ ان کے ہاں جاتا ہے. تو اگر گوادر آباد ہونا شروع ہو گیا تو دبئی کی پراپرٹیز ایسٹ بے ویسٹ بے کون خریدے گا؟ ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے لوگوں نے خریدنی ہوتی ہے نا جا کے وہاں پہ. تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح کی ہمیں دلاسا دے کے رکھنے کے لیے ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے انویسٹ کرنا تھا $3 ارب، وہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں کیش دے دیں، ادھار پہ دے دیں، ہم آپ کو وہ واپس کر دیں گے. تو وہ انہوں نے ہمیں کیش دے دیا ہوا ہے، تو اس لیے اس کے امکانات نہیں ہیں. قیامت تک ہی ہو سکتا ہے. السلام علیکم دادا جی، میرا نام تیمور اعظم ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں BBA کا UCB سے. سر جی میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ یہ جو آن لائن ارننگ ہے یا جو فری لانسنگ ہے، اس کا آگے جا کے آپ کو اسکوپ کیا نظر آتا ہے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ میں 2-3 سالوں سے سن رہا ہوں کہ اس کے بہت سے لوگوں نے اس پہ پیسہ کمایا، بہت اچھا وہ اپنا جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ انکم ان کی بہت اچھی ہو چکی ہے. تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے، اور اگر کوئی فری لانسنگ کی طرف آنا چاہتا ہے تو وہ کون سے شعبے کی طرف جائے؟ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی طرف جائے، Amazon ورچوئل اسسٹنٹ کی طرف جائے؟ اور اس پہ آپ ذرا پلیز گائڈ کریں. اور کال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کون سے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کورسز ہیں یہ بہترین طریقے سے کرا سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ سنا بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس میں دہاڑیاں بھی لگا رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، لیکن کوئی اچھا اسکل جو ہے وہ عوام کو شیئر نہیں کر رہے ہیں. تو کائنڈلی مجھے اس پہ بتائیں. اور کیا فری لانسنگ جو آج کے ہمارے نوجوان ہیں وہ کیا اس کو مستقل طور پہ روزگار کے طور پہ اختیار کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے ایک تو آپ اونچی آواز میں بولا کریں، ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی سننے کا موقع مل جائے. یار کان میں تو نہ ہوا میں نے موبائل، لیکن آواز نہیں آ رہی. فری لانسنگ کے حوالے سے کوئی بات پوچھ رہے ہیں آپ، اور فری لانسنگ جو ہے وہ اس وقت ٹاپ کر رہی ہے، ٹرینڈ کر رہی ہے. ہم بھی وہ لوگ ہیں نا کہ جو میلے کے اندر جو بچہ گم جاتا ہے نا جا کے، وہ پھر دیکھتا ہے کیڑا کیڑا مجمع لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ دوائیاں بیچنے والے مجمع لگاتے ہیں نا، تو جو بھی جس مجمع میں زیادہ رش ہو وہ اس میں گھس جاتا ہے، کیونکہ باپ سے چھپ کے وہ آیا ہوتا ہے میلے پہ، تو وہاں پہ جا کے گم جاتا ہے، اور پھر وہ چھپ چھپ کے بیٹھ رہا ہوتا ہے. تو بڑا رش جس میں مجمع میں لگا ہو تو اس میں چھپنے کا جو ہے وہ چانس زیادہ ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں نیا ٹرینڈ آیا اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. ایک ادارہ ہے DG اسکل کے نام سے، DGskill.pk. یہ جو ادارہ ہے یہ حکومت پاکستان کا ادارہ ہے. ہر 3 ماہ کے بعد یہ 4.25 لاکھ یا 4 لاکھ لوگوں کو آن لائن رجسٹر کرتا ہے.
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ये रजिस्ट्रेशन होती है। किसी ऐसे इदारे में ना जाइए जो आपको कहे कि हम आपको ऑनलाइन लर्निंग पेड सिखाएंगे, वो आपको लूट रहे हैं बेसिकली। वो उनके कोर्स उठाते हैं और आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। जब ये मुफ्त सहूलत सरकार की तरफ से दस्तयाब है तो फिर इससे फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। तो पहली बात का जवाब तो ये हो गया कि आप डिजी स्किल के पास जाएं, उनके पास 8 या 9 चीज़ें हैं। अच्छा, उसमें शायद अमेज़न का कोर्स है या नहीं है, मेरे जहन में तो है कि नहीं है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप अपना मुस्तकबिल देख सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये 5 से 7 साल ही चलेगा। उसके बाद या तो आपको अगले लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो किसी ज़माने के अंदर नेटवर्किंग जो था उसका बड़ा रिवाज था 90s के अंदर, है अर्ली मिड 90s में। वो क्या सर्टिफिकेशन का नाम था, उसका बड़ा रिवाज था। अब जो है वो सर्टिफिकेशन कोई सर्टिफिकेशन नहीं समझी जाती, बेसिक सर्टिफिकेशन है और उससे लोग जो हैं वो लर्न कर रहे हैं। मतलब कि उससे वो अर्निंग नहीं कर सकते, बल्कि उससे एडवांस लेवल के कोर्सेज आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए फॉर अर्निंग। आईटी जो है वो बड़ी तेज़ी से इवॉल्व होती हुई साइंस है, सबसे यंग साइंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बड़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मेडिकल साइंसेज हो गई, इनकी उम्रें कई सौ साल हो चुकी हुई हैं, ठीक है। इनके नज़रियात जो हैं या इनके अंदर जो थेरीज जो हैं वो कई सौ साल पुरानी है। आईटी के अंदर तो हर रोज़ कोई नई थ्योरी आई होती है और हर रोज़ वो रिजेक्ट हो जाती है या इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। पिछले दिनों मेरा एक इंटरेक्शन हुआ एक इंजीनियर से। वो इंजीनियर जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक के अंदर काम कर रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी। ये हमारे यहाँ जो बिजली के बनाने वाले जो इंजन लगते हैं, जो मशीनें लगती हैं, ये जहाज़ों के ऊपर जो इंजन चढ़ाए होते हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी उसको कहा जाता है। तो जनरल इलेक्ट्रिक साहिबा जो हैं उसके अंदर वो काम करते हैं और उन्होंने बताया कि हर 5 महीने के बाद 6ठा महीना मुझे या तो हेड ऑफिस कॉल कर लिया जाता है या मैं ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स करता हूँ। क्यों? इन 5 महीनों के जनाब जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुकी होती है वो मेरी कंपनी मुझे सिखाती है ताकि मैं पीछे ना रह जाऊँ। अगर इंजीनियरिंग साइंसेस के अंदर हर 5 महीने में इतनी ज़्यादा एवोल्यूशन हो रही है तो डिजिटल साइंसेस के अंदर तो हर 5 घंटे के बाद हो रही होगी। तो ऐसी सूरत के अंदर ये जो ई लांसिंग है, ये जो है या फ्री लांसिंग जो है, ये इसके अंदर आपको हर साल या हर दूसरे तीसरे साल कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये कि मैं जनाब 3 माह का एक कोर्स कर लूँगा DigiSkills.pk से और उसके बाद फिर जनाब सारी उम्र बैठ के खाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। फिर आपको अपना शोबा भी बदलना पड़ सकता है। दूसरी बात आपने कही कि जनाब आप किस तरफ जाएं, ये तो भाई आपका अपना रुझान है, आपका अपना मन चलेगा सौदा है। आपके पास कोई सौदा नहीं है बेचने के लिए तो पहले आप वो सौदा बनाने चलेंगे, ठीक है ना। पहले आप फिर वो प्रोडक्ट बनवाइए, एक लंबा प्रोसेस में जाइए, फिर हो सकता है वो प्रोडक्ट महंगी बन जाए, तो ऑनलाइन जो है उससे सस्ती चीज़ें दस्तयाब हों। तो ये सारा चीज़ें तो आपको खुद करनी है ना। या फिर आप अपनी महारत बेचना चाह रहे हैं कि आप घर में बैठे हुई महारत जो इनपुट कर सकते हैं वो करके बेचना चाह रहे हैं। तो ये सारी आपकी अपनी सोल सर्चिंग होनी चाहिए कि आपके पास क्या एक्सपर्टीज़ हैं या क्या प्रोडक्ट है जो आप बेचना चाह रहे हैं, उसके रिलेटेड आप कोर्स का इंतखाब कीजिए। हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त करवा रही है, ठीक है। लें जनाब, ये हमारे एक और हैं, उनके 2 मैसेजेस आए हैं। अब तक वो बापर्दा थे ठीक है, बाशरा तो वो हैं माशाल्लाह, लेकिन बापर्दा थे। अब उन्होंने अपना जो है वो चेहरा कराया है, तो हम उनका दोनों मैसेजेस आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रज़ी भाई, मैं वही हूँ जो आपको दादा नहीं कह सकता। सईद बंगाली, उकाड़ा कैंट से। आप सोचते होंगे एक बंगाली कैंट में कैसे आ गया। असल में मेरे अब्बा जी ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। जी वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका आप अक्सर जिक्र करते रहते हैं। समझ तो आप गए होंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने पहले ही प्रोग्राम में मेरे क्वेरी को शामिल किया। आज मेरे मज़ीद 2 क्वेरीज़ हैं और 2 हिस्सों में मैं आपसे ये पूछने लगा हूँ। उम्मीद है आप जवाब देंगे। पहला तो ये कि जो पहली क्वेरी आपने जिसका मुझे जवाब दिया था, मैं उससे 100% एग्री नहीं करता।
آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ شاید میں کسی بڑے بروکر کے پاس گیا ہوں. آپ نے وہ مثال دی تھی اونچی دکان پھیکا پکوان، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. میں بڑے بروکر کے پاس نہیں گیا، میں دونوں بار میں چھوٹے بروکرز کے پاس گیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے نقصان کی وجہ بھی وہی چھوٹے بروکر تھے، کیونکہ جب مارکیٹ پہ پریشر آتا ہے تو بڑے بروکر جو ہیں وہ اس پریشر کو آسانی سے ایبزارب کر لیتے ہیں، جبکہ مجھے لگتا ہے چھوٹا بروکر جو ہے وہ اس کو ایبزارب نہیں کر سکتا، اور نتیجتاً وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے، اور اس کے ڈیفالٹ کرنے کی وجہ سے جو انویسٹر ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. تو اب تیسری بار میں سوچ رہا ہوں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، اور اس بار میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں کسی بڑے بروکر جیسے AKD یا اس طرح کے جو بڑے بروکر ہیں ان میں سے کسی کے پاس جاؤں گا. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پلیز مجھے ذرا گائیڈ کرنا. کہ اب 3 مہینے تقریباً آلموسٹ ہونے والے ہیں، اور ابھی تک کمپنی کی طرف سے کوئی ایسا ایکشن نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ مجھے میری جو کمپنسیشن ہے وہ ملے گی. تو پلیز اس سلسلے میں گائیڈ کرنا کہ کیا آٹو کمپنیز اب بھی کمپنسیشن دیتی ہیں، اور اگر دیتی ہیں تو کیا مجھے کچھ کرنا پڑے گا، یا خود بخود جیسے وہ شو روم والے نے مجھے کہا تھا ایسے مجھے بھی میری کمپنسیشن مل جائے گی؟ پلیز ذرا گائیڈ کرنا. اچھا، یہ میسج جو ہے دوسرا حصہ آپ کا ادھورا پہنچا ہم تک. جو ہے لگتا ہے آپ نے کوئی کمپنی گاڑی بک کروائی ہے اور آپ اس میں جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اپنا یہ تو آپ کنزیومر کورٹ میں چلے جائیے، سمپل از دیٹ، اور کوئی وکیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن میں واقع ہے اس کا، پنجاب کی جو کنزیومر کورٹ ہے اس کے اندر ایک درخواست دائر کر دیجئے سادہ کاغذ پہ لکھ کے. آن لائن آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کنزیومر کورٹ کا ایڈریس بھی مل جائے گا. تو لاہور کی تو ماڈل ٹاؤن میں واقع ہے، باقیوں جگہوں کا میرا خیال ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہے کنزیومر کورٹس. تو اکاڑا میں ہوگی کوئی نہ کہیں یا کسی نہ کسی جج کو اضافی چارج ملا ہوگا. دیکھ لیں اس کو ذرا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو دلوا دیں گے آپ کا کمپنسیشن جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بڑے بروکر کے اس لیے خلاف ہیں کہ اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی، نمبر 1. نمبر 2، جو بڑا بروکر ہوتا ہے نا وہ آپ براہ راست آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر رہا ہوتا. وہ نارملی اس کے ہاں جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اس نے ملازم رکھے ہوتے ہیں وہ آپ کا اکاؤنٹ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جب ان میں سے بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ 2 نمبری کر کے بھاگ جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں 2000 اور 2002 کے کرائسس ابھرے ہی اس لیے تھے کہ بڑے بروکریج ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایک وہ آپریٹر نے یا بروکر نے یا ٹریڈر نے جو تھا وہ 2 نمبری کر دی تھی اور وہ نکل گیا. اور نتیجے کے طور پہ وہ جو انویسٹر تھا وہ بھی بڑا انویسٹر تھا، بروکر بھی بڑا انویسٹر تھا، ان کا آپس میں پھڈا ہو گیا، اور یہ پھر وہ اتنا کرائسس ہوا کہ اسٹاک مارکیٹ بند کرنی پڑ گئی. تو یہ ہے میں بڑے بروکر کے اس لیے خلاف ہوں کہ کاسٹنگ زیادہ ہوتی ہے. دوسرا، اس کے ہاں جو سٹاف ہوتا ہے اس کو نہیں کیا جا سکتا. چھوٹے بروکر کے پاس ایک آدھی بندہ ہوتا ہے جو کہ ٹریڈنگ کر رہا ہوتا ہے، اور نارملی جو ہے اس کی 2 نمبری جو ہے وہ جلدی پکڑی جاتی ہے. بڑے بروکر کی 2 نمبری کو پکڑنے کے اندر دیر لگ جاتی. ٹھیک ہے. تیسری بات جو ہم کہا کرتے ہیں بروکر کے چوائس کے لیے کہ وہ آپ کو ریچیبل ہونا چاہیے. یا آپ AKD یا RFB یا JS گلوبل کے اندر اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کسی بھی دن اپنا یہ آفس بند کر سکتے ہیں. ویسے بھی ان کے خلاف جب کلیم ہوگا تو آپ کو کراچی میں جانا پڑے گا جہاں پہ ان کا ہیڈ آفس واقع ہے. ان چیزوں سے ہم بڑے بروکر کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور لاہور کا بہت بڑے بروکر تھے، وہ انجینئر صاحب جو تھے وہ ڈیفالٹ کر کے بھاگ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. لندن میں مقیم ہے کہیں پہ، اور وہیں پہ جا اور نامعلوم ڈیسٹینیشن کے اوپر. تو ہاں، اگر آپ کا دل مانتا ہے اس کے اوپر تو ضرور کیجئے. بس یہ قباحتیں ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا. السلام علیکم دادا جی، انصر محبوب بات کر رہا ہوں C بلاک فیصل سے، پاک کے پاس سے. بزنس مین ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیپکو کا شیئر میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے، تو اب اس کی قیمت بہت کم ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وقتاً ڈیویڈنڈ مل رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو ہولڈ رکھنا چاہیے یا اس کو اور بائی کرنا چاہیے؟
काइंडली इसके बारे में बताएं, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 80 रुपए के करीब है, फेस वैल्यू इसकी इस वक्त जो है करंट मार्केट वैल्यू वो 25 की है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने इसको 24 पे देखा था। सबसे ज़्यादा कैश डिविडेंड देने वाला शेयर है जी कैपको का, ठीक है, मार्केट के अंदर। और इस वक्त वो अपनी लोएस्ट बुक वैल्यू के ऊपर आया हुआ है, बुक वैल्यू उसकी हाई है, वो लोएस्ट वैल्यू के ऊपर आया हुआ है, तो ये इसके बाइंग के दिन है, ठीक है। वैसे भी मैं पिछले दिनों देख रहा था, इसमें बाय की कॉल जनरेट हो चुकी हुई है, तो इसको अगर आप कैश डिविडेंड के शौकीन हैं और कैपिटल गेन के ऊपर ज़्यादा यकीन नहीं रखते, तो फिर तो इसको होल्ड करना चाहिए, बल्कि इसमें इजाफा भी करना चाहिए। मेरे पास अगर पैसे हों आज के दिन के अंदर, तो मैं तो ये शेयर ख़रीदना पसंद करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ठीक हो। मैं बाबर अली बात कर रहा हूँ। 2013 में भी शायद नसीम भाई जब आपके साथ शो करते थे तब भी आपको सुनते थे। तब मैं कर रहा था मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब न्यू कैंपस से। तो फिर उसके बाद अब 2017 से जॉब कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए साइंस मैथ प्राइमरी टीचर। और अब जो है ना हालात ऐसे हो गए हैं, आपको भी दादाजी पता है। तो मैंने ना बीच में बैचलर ऑफ एजुकेशन भी किया है, बीएड, और उसके बाद 2021 में एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया है। तो अब मैं बाहर स्टडी में चाह रहा हूँ, स्टडी लीव पे जाना चाह रहा हूँ, कहीं भी हंगरी हो जाए या फिर कोई और यूरोपीय मुमालिक हो। तो प्लीज़ सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको फौरी तौर पे HEC की वेबसाइट को विज़िट करना चाहिए, ठीक है। 16 साल की आपकी तालीम है, तो 2 साल के लिए जो मास्टर होता है, या आपने जो कहा है ये शायद MA वाला कहा है ना, MA आपको फौरी तौर पे HEC की वेबसाइट को विज़िट करना चाहिए। HEC की वेबसाइट के ऊपर 2 स्कॉलरशिप बड़े अट्रैक्ट करते हैं। एक स्कॉलरशिप जो है वो तो हंगरी का है, और ख़ास तौर पे मास्टर लेवल पे जो है उसमें कंपटीशन कम होता है, ठीक। गोरे का बच्चा जो है वो 16 साल की तालीम के बाद फौरी तौर पे भागता है एजुकेशन की तरफ, तो इसलिए गोरे को मास्टर करने के लिए और PhD करने के लिए बाहर से लोग अट्रैक्ट करना पड़ते हैं। और स्कॉलरशिप वो सानू इस गलों नहीं देते कि साड़ी को फूफी दे पुत्र, ठीक, समझ गए। तो वो आपको फौरी तौर पे HEC.gov.pk की वेबसाइट जो है उसको करना चाहिए, ठीक है, पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो है वो वहाँ पे जाना चाहिए, अपना अल्लाह आपका भला करे। उस एक हो गया हंगरी का स्कॉलरशिप, एक है एरेस्मस स्कॉलरशिप। एरेस्मस को अगर आप लेके और वेस्टर्न अफ्रीका के किसी अच्छे मुल्क के अंदर आप ट्राई करें, नीदरलैंड हो गया, ठीक है, फ्रांस जर्मनी जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश लग जाता है, फिर उनके और भी चीज़ें हैं। लेकिन मास्टर के लिए ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है, वहाँ पे भी जाया जा सकता है। नीदरलैंड भी अच्छा डेस्टिनेशन है। अदरवाइज़ आसानी से आपको पोलैंड वगैरह में, ईस्टर्न यूरोप के जो ममालिक हैं वहाँ पे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर करें। जिस हालत में आप हैं इस वक्त, इस हालत में बंदे को कतन नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पे MA करने के बाद तो कतन नहीं होना चाहिए। एरेस्मस स्कॉलरशिप जो है ERUSMES इस तरह के कुछ स्पेलिंग बनते हैं उसके। एरेस्मस जो है वो यूरोपियन यूनियन का स्कॉलरशिप है। यूरोपियन यूनियन के किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप मास्टर करने जाते हैं तो आपको 1000 से 1500 यूरो स्कॉलरशिप भी मिलता है साथ में, अदर दैन फ्री एजुकेशन एंड फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन के। तो जितने आप ले रहे हैं इससे कोई 8 गुना या 10 गुना ज़्यादा तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप की शक्ल के अंदर मिल जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए ट्राई करें। तरीका वही मैंने बताया है। बाकी आपको पैसे उलटाने का शौक़ है तो आप किसी कंसल्टेंट के पास चले जाएं, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप खुद मेहनत पे यकीन रखते हैं तो आप ये 2 स्कॉलरशिप को ट्राई कीजिएगा। और जो है चूँकि यूक्रेन की जंग की वजह से यूरोप के बच्चे भाग भी रहे हैं, ईस्टर्न यूरोप के भाग के कनाडा जा रहे हैं, वेस्टर्न यूरोप जा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। ये ख़ास तौर पे पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया वगैरह जो हैं, हंगरी वगैरह जो हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो या फिर और पिछले दिनों मुझे बता रहे थे कुछ लोग, मैसेजेस आए या ईमेल पे आई कि ऑस्ट्रिया के अंदर तो इतने पाकिस्तानी पहुंच चुके हैं कि अब तो वहाँ की फैकल्टी यूनिवर्सिटी जो बेलग्राड नहीं वियना
یونیورسٹی آف ویانا کے ڈپارٹمنٹس کے اندر بہت سارے ٹیچر آپ کو پاکستانی نظر آتے ہیں جو گئے تو باہر پڑھنے گئے تھے لیکن وہاں پہ وہ پھر وہیں کے رہ گئے. پھر ایک دو بچے مجھے ایسے بھی ملے ہمارے لسنرز میں سے تھے جنہوں نے وہاں سے گریجویشن کی اور UNO میں نوکری مل گئی. ٹھیک ہے, تو اب وہ واشنگٹن DC میں اور یا ان کی اسائنمنٹ پہ دنیا بھر کے اندر گھومتے پھر رہے ہیں. تو اس طرح ویژن کو ذرا کھولیں اور HEC کی ویب سائٹ کو بڑی گیم تو نہیں رہے گی, اس میں چلے جائیں یار اور جا کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے, ہلا شہری کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیں جی, آج کے لیے آج کے اسٹارٹ اپ سے اتنا ہی. میسج ریکارڈ کرتے وقت آپ کی مہربانی ہے کہ آواز ذرا اونچی رکھا کریں اور ریلیونٹ موضوع کے اوپر میسج بھیجیں تاکہ ہم اس کے متعلقہ جواب دے سکیں. اور جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آگے آگے پھیلائیں. آپ کے میسج کا جواب نہیں بھی دیا گیا تو وہ آ جائے گا. اس وقت تک 300 سے زائد میسیجز جو ہیں وہ ہمارے پاس لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ہم باری باری آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.